کاتب قرآن ہے معاویہ 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 رضوان اللہ علیہم اجمعین عادل بھی ہیں، صادق بھی ہیں، مبشر بھی، مغفور اللہم بھی، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ بھی ہیں۔ ثقلین کے تاجدار نے ان صحابہ کرام کو ہی افضل نہیں کہا بلکہ ان کو بھی افضل قرار دیا جنہوں نے حالت ایمان کے اندر محمد کے ساتھیوں کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ عرب کا عزم و جزم، عقل، فہم و تدبر، جرأت و شجاعت پورے تناسب سے اپنے دماغ میں سموئے ہوئے، تاریخ کی کوئی ایسی کتاب نہیں جس کے اندر ان کی سیرت موجود نہ ہو۔ بعثت سے 5 سال قبل اس دنیا کائنات میں آنکھ کھولی۔ عمرۃ القضاء کے موقع پر اسلام کو قبول کیا، فتح مکہ کے موقع پہ اسلام کا اظہار کیا، ادھر اسلام کو قبول کیا اور صاحب وحی نے فوری طور پہ کاتب وحی کے منصب پہ فائز کر دیا۔ علم کی تڑپ ایسی معلمین انسانیت نے فرما دیا، اللہم علمہ معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ دعوت و تبلیغ کے شوق ایسا، دعوت و تبلیغ کا شوق ایسا کہ ثقلین کے تاجدار نے فرما دیا، اللہم ہادیا مہدیا واحد بہ۔ جرأت و شجاعت ایسی، اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی معرکہ ایسا نہیں، کوئی میدان مقتل ایسا نہیں جس کے اندر حصہ نہ لیا ہو، چاہے وہ میدان حنین کا ہو یا تبوک کا، چاہے وہ میدان یمامہ کا ہو یا یرموک کا، چاہے وہ میدان قادسیہ کا ہو یا حمص کا۔ جہاد کے حریص اتنے کہ امام المجاہدین کی اس بشارت کے حقدار بنے، اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا۔ میری امت میں سب سے پہلے جو سمندری سفر کے ذریعے جہاد کرے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، اس پہ جنت واجب ہے۔ شیعہ مورخین نے لکھا، سب سے پہلے اگر کسی نے سمندری سفر کے ذریعے جہاد کیا ہے، قبرص و طرابلس جیسے علاقوں کو فتح کیا ہے، تو 27 ہجری کے اندر امیر معاویہ نے کیا ہے۔ اور افسوس اس بات کا ہے، افسوس بے شمار سخن ہے گفتنی، خوف فساد خلق نہ گفتہ رہ گئی۔ آج ان کی سیرت کے بارے میں طعن و تشنیع کی جاتی ہے، ان کے بارے میں نازیبا کلمات کہے جاتے ہیں، لیکن میں سب سے پہلے انہی کے گھر سے شروع کرتا ہوں، میں انہی کی محفل سنوارتا ہوں۔ چراغ میرا ہے، رات ان کی، حوالہ میرا ہے، کتاب ان کی۔ شیعہ مورخین نے اپنی کتابوں کے اندر کس طرح امیر معاویہ کی شان کو نقل کیا۔ شیعہ مورخ دنیروی اپنی کتاب کے اندر اخبار الطول کے اندر لکھتا ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں پر احسان کرنے والے تھے۔ نہج البلاغہ کے اندر شریف الرازی لکھتا ہے، امیر معاویہ عدل و انصاف کرنے والے اور لوگوں پہ احسان کرنے والے تھے۔ ملا باقر مجلسی اپنی کتاب جلال العیون فارسی کے اندر لکھتا ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد وفا کرنے والے تھے،
وعدہ وفا کرنے والے تھے۔ یعقوب بھی اپنی تاریخ میں لکھتا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ مسعود بھی اپنی تاریخ میں لکھتا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر اس دور کے اندر کوئی خلافت و حکومت کے قابل نہ تھا جس طرح امیر معاویہ اس قدر لائق تھے، قابل تھے، فہم و تدبر کو رکھنے والے تھے۔ 1400 سال کی تاریخ، امیر معاویہ کی سیرت کیا ہے؟ 1400 سال کی تاریخ بھی ان کی سیرت پہ شاہد ہے۔ پہلی صدی ہجری کے اندر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سنیے، لا تقولوا الا خیرا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اخیر منہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہ فقیہ منہ۔ دوسری صدی ہجری کے اندر عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے جب یہ سوال کیا گیا عمر ابن عبدالعزیز افضل ہیں یا امیر معاویہ افضل ہیں، غصے میں آئے، کہنے لگے کیا بات کر رہے ہو؟ جس گھوڑے کے اوپر معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھ کر جہاد کیا وہی افضل نہیں، بلکہ ان کے گھوڑے کے چلنے کی وجہ سے جو دھول اڑتی تھی وہ دھول ناک کے اندر جمع ہوئی، اس ناک کے اندر جمنے والی مٹی جو ہے وہ بھی عمر ابن عبدالعزیز سے افضل اور بہتر ہے۔ تم کس طرح تفاوت کرتے ہو کہ عمر ابن عبدالعزیز افضل ہے یا معاویہ ابن ابی سفیان افضل ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تیسری صدی ہجری کے اندر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی برائی کو یاد کرتے ہیں، ان کو برا بلا کہتے ہیں، بلا وجہ ان کی برائی کرتے ہیں۔ اے ابو الحسن، اپنے شاگرد کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے ابو الحسن یاد رکھو جو کسی بھی صحابی کی، امیر معاویہ کی نہیں بلکہ کسی بھی صحابی کی شان کو اندر تنقیص کرتا ہے یا اس کی کسی برائی کو بیان کرتا ہے، اس کو برا بلا کہتا ہے، اس کے اسلام کو مشکوک سمجھا جائے۔ امام نسائی رحمہ اللہ چوتھی صدی ہجری کے امام اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پہ طعن و تشنیع کرتا ہے وہ صحابہ اکرام پہ طعن و تشنیع کرتا ہے، جو صحابہ اکرام پہ طعن و تشنیع کرتا ہے وہ اسلام پہ طعن و تشنیع کرتا ہے، جو اسلام پہ طعن و تشنیع کرتا ہے وہ رب العالمین پہ طعن و تشنیع کرتا ہے۔ پانچویں صدی ہجری کے اندر ابو شکور سالمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دین اور شریعت کے بہت بڑے عالم تھے، ان کے اندر فسق و فجور نہ تھا۔ چھٹی صدی ہجری کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کی خلافت برحق ہے۔ ساتویں صدی ہجری کے اندر امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے کردار میں، اپنے عمل میں عادل تھے۔ آٹھویں صدی ہجری کے اندر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ عمدہ سیرت والے تھے، عدل و انصاف کرنے والے تھے۔ نویں صدی ہجری کے اندر امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں امیر المؤمنین ملک الاسلام۔ امام ابن خلدون فرماتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 1 گنا اجر ضرور ملے گا۔ 10ویں صدی ہجری کے اندر حافظ ابن حجر مکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ عادل تھے، صادق تھے، امین تھے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عادل صحابہ میں شمار ہے اور فضیلت والے صحابہ کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ 11ویں صدی ہجری کے اندر مجدد الفسانی رحمہ اللہ بھی یہی قول بیان کرتے ہیں امیر معاویہ عادل بھی ہے، امیر معاویہ فضیلت والے بھی ہے، امیر معاویہ پہ طعن کرنا حرام ہے۔ 12ویں صدی ہجری کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں جو ان پہ طعن کرتا ہے گویا اسلام پہ طعن کرتا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ایک بند دروازہ ہے، ان پہ طعن کرنا حرام ہے، جو ان پہ طعن کرے گا اسلام پہ طعن کرے گا۔ 13ویں صدی ہجری کے اندر عبدالعزیز فرہاوری فرماتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عادل ہے، ان پہ طعن کرنا ناجائز ہے۔ 14ویں صدی ہجری کے اندر خواجہ شمس العارفین فرماتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پہ طعن کرنا کفر ہے۔ اور 15ویں صدی ہجری کے اندر 1 نہیں 2 نہیں بلکہ ہزاروں علماء ہے اہل سنت کے، چاہے اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، چاہے وہ بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، سب کا ایک ہی نعرہ ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عادل بھی ہیں، صادق بھی ہے، مبشر بھی ہے، مغفور اللہ بھی ہے، جنتی بھی ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کی خلافت کے اندر، جن کی حکومت کے اندر خلافت بھی ہے، امارت بھی ہے، جن کی حکومت کے اندر بادشاہت بھی ہے، حکومت بھی ہے، 64 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے 22 رجب
60 ہجری کو اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ وہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ حضرات گرامی قدر، جو صحابہ اکرام کے بارے میں بغض رکھتا ہے، ان کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے، ان کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی اس بات کو یاد رکھنا چاہیے، من تنقص من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا ينطوى الا على بلیۃ، جو کسی صحابی کی شان کے اندر تنقیص کرتا ہے، کسی صحابی کی شان کے اندر کمی کرتا ہے، اس کے ایمان کے اندر شک کرتا ہے، اس کے اوپر مصیبتیں ٹوٹ پڑتی ہیں۔ امام ابن عساکر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو کسی صحابی کے بارے میں ادنا سا بھی شک کرتا ہے، وہ فاسق و فاجر ہے، قریب ہے کہ اس کا ایمان چلا جائے، وہ کافر ہو جائے، اس کو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہیے۔